پہاڑوں پہ نفس پہ قابو رکھنا آسان ہے، بازار میں کھڑے رہ کر نفس کو بچانا کمال ہے۔ یہ جوان ہے، آپ کاٹ دو، سب چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ کونے پہ، آسان ہے، مگر یہ ہدف نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد دنیا میں رہ کر کمال پہ پہنچنا ہے۔ کام بھی کریں، پڑھائی بھی کریں، بزنس بھی کریں، سب کریں، لیکن توجہ خدا کی طرف۔ انسان بازار میں بھی ہو تو اندر سے تنہا ہونا چاہیے، اور جب تنہائی میں ہو تو اپنے پروردگار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جانے میں خدا نے بنایا اس لیے، خدا نے ہمیں بنایا اس لیے کہ میری طرف آؤ۔ 1,24,000 کو بھیجا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ پھر نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، امام بھیجے، امام ایک کے بعد دوسرے کے بعد 11ویں کو خدا نے رکھ لیا کہ اب نہیں بھیجوں گا، جب تک یہ خود ٹھیک نہیں ہوں گے 12واں نہیں آئے گا۔ جانے نفس چاہیے، پاک نفس چاہیے، نفس، لیکن یہ خود نہیں کر سکتے، خدا جب چاہے تو انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسی لیے خدا کی بارگاہ میں جانا بہت ضروری ہے۔ جانا کیسے جائیں؟ عقلیں دنیا نے اتنی پھنسا دی ہیں، سوشل میڈیا، ٹی وی سسٹم، باہر آپ کے اندر ٹورزم اتنا زیادہ ہے، انسان پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا رہتا ہے، عقل سو گئی ہے۔ کیسے اس عقل کو بیدار کریں؟ کیونکہ جب تک عقل چیزوں کو ادراک نہیں کرے گی انسان کمال پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جذبات اچھی بات ہے، لیکن جذبات کمال پہ نہیں لے کے جا سکتے۔ عقل اینالائز کرنا، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ سادہ لو ہوں گے، دشمن آپ کو ٹافی کھلائے گا مگر ٹافی میں بھی زہر ہوگا۔ دشمن آپ کو چھوٹی چیز دے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ انسان ادراک کرے، قومیں عقلوں کی وجہ سے، چاہے بے شک بہت سارے لوگوں کا تعلق شاید کسی مذہب سے نہیں ہے دنیا کے اندر، لیکن عقل ان کی ادراک کرتی ہے، انہوں نے چیزوں کو سسٹمیٹک کیا ہوا ہے، کم از کم اپنی ظاہری دنیا تو اچھی کی ہوئی ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہمیں کیا ہے، ہم نے تو آخرت، ذہن محترم آخرت تب اچھی ہوگی جب دنیا اچھی ہوگی۔ دنیا صحیح نہیں ہوگی تو آخرت میں کیا کریں گے؟ ثواب کہاں لے کے جائیں گے؟ اللہ کا ولی غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے، کس کا انتظار کر رہا ہے؟ اب آپ کو میرے ذہن میں جیسے پہلے لوگ کہتے تھے بھئی بیٹھے رہو کچھ نہیں کرو، امام خود آ جائیں گے۔ امام تو آئیں گے، ہم کیا کریں گے پھر؟ اگر کچھ نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ کوفہ کی طرح تو نہیں ہوں گے۔ کوفہ اذان محترم، کوفہ کیا تھا؟ کوفہ وہ ہے جس نے امام علی کا جنگوں میں ساتھ دیا ہے۔ کوفہ والے وہ تھے کہ جہاں امام علی کی حکومت تھی، کوفہ والوں نے امام کے ساتھ کئی مقابلے کیے۔ بعد میں کوفہ کو کیا ہوا؟ وہی امام علی شہید ہو گئے۔ وہی کوفہ جس نے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، وہی کوفہ جس نے سونے کے بدلے میں دنیا کی ہوس میں سید الشہداء کو قتل کر دیا، وہی کوفہ۔ آپ امام کو کہاں بلائیں گے؟ کہاں بلائیں گے امام؟ الجل الجل آ جائیے۔ کیا ہے ہمارے پاس امام کے لیے؟ کتنا سٹرکچر آپ نے بولا ہے؟ نہیں ہم تو پہاڑوں میں رہتے ہیں مولانا صاحب، ہمیں کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، دنیا جس طرح کی ہو اسی طرح کا سسٹم بنانا پڑتا ہے۔ پہاڑوں پہ رہنا سے انسان اپنی عقلوں کو نیچے نہیں رکھ سکتا۔ پہاڑوں پہ رہنے والوں کی عقلیں تو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونی چاہیے کہ انسان اتنا اسٹرانگ ہو کہ چیزیں اسے ہلا نہ پائیں۔ اور جس امام کے دور میں زندہ ہیں اس امام کو کیا ضرورت ہے آج؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہر امام کو زمانے کے حساب سے ضرورت تھی۔ ہر امام آیا اپنے اپنے زمانے میں جو چیزیں تھیں اسی کے لے کر آیا۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام
امام کو دیکھا، امام بہت اچھا لباس پہنے ہوئے تھے. امام سے کہا کہ مولا آپ کے جد امیر المومنین تو بڑا سخت سا لباس پہنتے تھے، آپ اتنے اچھے لباس پہنے. کہا ان کا دور جیسا تھا انہوں نے ویسے ہی گزارا، یہ دور جس طرح کا ہے اسی طرح ہے نا. جبکہ امام نے اسے اندر دکھایا، امام اندر خشن لباس جو سخت تھا وہ اندر پہنے ہوئے تھے، لیکن جیسا دور ہے اسی حساب سے. آج امام زمانہ کا دور کیسا ہے، کس طرح کا؟ امام زمانہ کا دور آج آئی ٹی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، روبوٹ سیٹلائٹ کا دور ہے. آج ساری چیزیں سیٹلائٹ سے چل رہی ہیں. آج امام کو سائبر سیکیورٹی کی ضرورت ہے. آپ امام کو کیا گاڑیوں سے سیکیورٹی دیں گے؟ ابھی اسماعیل ہانیہ کو ایک میزائل نے مارا، برابر والا کمرہ بھی تباہ نہیں ہوا. اتنا سسٹم پریسائز ہے. امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو کیا مٹھائی بٹے گی کیا آپ کے خیال میں؟ جنگ ہے، دنیا ویسے بھی جنگ کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. تیسری جنگ عظیم چھڑنے کو کبھی بھی چھڑ سکے. اور یہی دن ہے کہ جہاں وہ یوسف زہرا آنے والا ہے، یہی ایام ہے. جانے محترم، تو ہم امام کو کیا دیں گے؟ ہماری طرف سے امام کے لیے کیا ہے؟ سسٹم، کوئی کمپنی، آرگنائزیشن، کوئی اسٹرکچر، کوئی ایسی چیز، کوئی پلیٹ فارم، کوئی علم، اپنا وجود امام کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ امام کے لیے سب سے پہلے تو اپنا وجود دینا ہے. کیا میں نے اپنے آپ کو اس قابل کیا کہ مجھے امام اپنی نوکری پہ رکھنا؟ کیا میں اپنے آپ کو اس قابل کر رہا ہوں کہ میں اس نوکری کو حاصل کروں؟ جانے نوکری یہ بہت ضروری ہے. عقل جب تک دنیا کو تجزیہ اور تحلیل نہیں کرے گی، ادراک نہیں کرے گی، تین چیزیں روایات کی روشنی میں جو انسان کی عقل کو رشد دیتی ہے، بہت ضروری ہے. ہم بہت عرصے تک میرا اپنا قصور ہے، جیسے میں کسی اور کو تو نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے میرے جیسے طالب علم جب آئیں گے بعض اوقات کہ ہم نے معاشرے کی عقلوں کو رشد نہیں کیا. اچھی بات ہے تاریخی باتیں کریں، اچھی بات ہے، ساری چیزیں ہونی بھی چاہیے، لیکن معاشرے کے شعور کو بلند بھی تو کرنا ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ کتنا انسان سسٹمیٹک ہو سکتا ہے؟ یہ منبر رسول ہے. یہ وہ ہے کہ جہاں سے آخری امام کے لیے لوگ سرباز تیار ہوں گے. پہلی چیز جو عقل کو رشد دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے. وحی انسان کی عقلوں کو رشد دیتی ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی محمد. امام نہج البلاغہ کہ پہلے خطبے میں ہی فرماتے ہیں کہ جہاں وہ نبوت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے نبیوں کو مبعوث اس لیے کیا جو دفن شدہ عقلیں تھیں ان کو باہر نکالے. وہی ہے، جب نبی گئے وہی ختم ہو گئی، مگر وہی کا کلام ہے وہ قرآن ہے. قرآن تو ہمارے درمیان میں ہے. قرآن ہماری زندگی میں کتنا ہے، کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنا ہم قرآن سنتے ہیں. قرآن سننا بہت امپورٹنٹ ہے. حدیث میں قرآن سننا بھی ثواب، قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب. اب موبائل میں ساری اپلیکیشنیں ہیں ہمارے، انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، سب ہے، اسنیپ چیٹ ہے. قرآن کی کتنی اپلیکیشن، کتنے قاریوں کو میں سنتا ہوں. مولانا صاحب وہ عادت نہیں ہے نا قرآن سننے کی. نفس دنیا جہان کی باتیں سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے وقت نہیں ہے. اب آپ خود سوچیں، جس معاشرے میں قرآن سننا ہی لوگ نہیں سن رہے تو وہ کہاں آئے گا جو اصل قرآن کا وارث ہے؟ قرآن المال علی و علی المال. قرآن کس کے ساتھ ہے؟ علی کے ساتھ. علی کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے تو کہا قرآن کھولو، قرآن کی زیارت کرو. کہا امام وہی ہے جو قرآن ہے.
قرآن وہی ہے جو کتنی دفعہ ہم دن میں قرآن کی زیارت کرتے ہیں؟ جانا ہوتا وہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن دنیا نے اپنی لذتوں کو اتنا حسین بنا لیا ہے۔ یہی تو تھا امام کے مقابلے میں، امام حسین کے مقابلے میں کون تھے جن کے لیے دنیا حسین تھی؟ امام جیسے شخص کے مقابلے میں کیا چیز؟ خدا نہ خواستہ اگر آج ہماری دنیا ایسی ہوئی تو یہ نہ ہو کہ امام کا ظہور ہو اور ہم اپنی دنیا میں مصروف رہ جائیں۔ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو کہ عقل کو رشد کرتی ہے وہ علم ہے۔ علم حاصل کریں، علم کوئی بھی ہو، علم چاہے آپ فزکس کا ہو، میتھس کا ہو، کمپیوٹر کا ہو، میڈیکل ہو، اکنامی ہو، کلائمیٹ کا ہو۔ آپ کے سامنے کتنا موسم بدلتا جا رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، دنیا میں پولوشن بڑھتا جا رہا ہے، تو دنیا تو اب نئے علوم لے کر اسٹیبلٹی کا ہے، کس طرح انوائرمنٹ کو کنٹرول رکھنا ہے، کتنے علوم آ گئے۔ امام کی جب حکومت ہوگی تو ایسا شہر بنے گا جہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہیں پولوشن نہیں ہوگی، تو اس کے لیے ہم کتنی کوشش کریں، اس کے لیے ہم کتنا پڑھیں۔ علم بہت ضروری ہے، اور ہر علم میں اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے۔ اگر آج آپ نہیں پڑھیں گے، ماشاءاللہ آپ کے بہرحال یونیورسٹیز ہیں، لوگ باہر بھی پڑھنے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اور علم تاکہ، اور آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہائی ہے، یعنی میرے خیال میں پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ ہی کے ہاں جو ہے وہ لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اس کو اور اوپر لے کے جائیں، رک نہ جائیں، اس کو رکے نہیں، اور وہ علوم جو امام زمانہ کو ضرورت ہے اس کو سیکھیں، اس کے اوپر کام کریں، چیزوں کو اپنے دنیا میں چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں عزیزان محترم، دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کیا، بعض چھوٹے سے جزیرے ہیں لیکن دنیا کی بہت ساری چیزیں صرف وہی بنتی ہیں، کنٹرول ہے، سسٹم ہے، آپس میں متحد ہیں، اپنی قیادت کے ساتھ ہیں، ایک سوچ ہے، ایک پیٹرن ہے جس پر سوچتے ہیں کام کیسے ہونا چاہیے، ٹورزم ہے، ٹورزم کیسے ہونا چاہیے، کیا لمٹس ہونی چاہیے، کیا حدود ہونی چاہیے، کیا چیزیں کس طریقے سے کی جائیں، وہ ہر چیز ہے۔ آپ اللہ نے انسان کو علم دیا ہے، ہاسپٹیلٹی خود ایک علم ہے، اس کے ذریعے سے پوری دنیا جو ہے وہ آج اس پر چل رہی ہے۔ تیسری اور آخری چیز جو عقل کو رشد دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اخلاق، انسان کا بیہیویئر، انسان کا ایٹیٹیوڈ دوسروں کے ساتھ، میں دوسروں کے ساتھ کیسا ہوں، میں اٹھنے میں کیسا ہوں، میں ملنے میں کیسا ہوں، میں والدین کے ساتھ کیسا ہوں، والدین کا احترام کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہوں، میں اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مسجد میں تو سارے ہی اچھے ہیں، مسجد میں اچھا ہونا تو کوئی کمال تھوڑی ہے، اول بات ہے مسجد میں جو آتا ہے ویسے ہی تھوڑا بہت تو اچھا ہوتا ہی ہے، اصل تو ہے کہ جہاں امتحان ہوگا، جہاں آزمائش ہوگی، وہاں اخلاق کیسا ہے، جہاں غصہ آ جائے، سڑک پہ غصہ آ گیا، وہاں اخلاق کیسا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام حدیث عنوان بصری کا ایک حصہ اس میں بیان کرتے ہیں، امام کہتے ہیں اگر کوئی تمہیں ایک دفعہ برا کہے تو اس کے بدلے میں 10 دفعہ اسے برا مت کہو، بلکہ کوئی تمہیں 10 دفعہ بھی برا کہے ایک دفعہ بھی برا مت کہو۔ امام کا قول ہے، لیکن یہ دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ آپس کے اخلاق کے معاملے میں، ظلم کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں تو خیر آپ کو کھڑا ہونا ہے، لیکن آپس میں انسان کا اخلاق بہت ضروری ہے۔ قرآن جو ہے وہ معصوم سے روایت ہے کہ اگر اف سے بھی کم کوئی لفظ ہوتا تو قرآن والدین کے لیے اسے استعمال کرتا، اف سے کم کوئی لفظ نہیں ہے، والدین کے آگے اف مت کرو۔ اخلاق ایسے ہی ہے، بچوں کی تربیت آپ کیسے کریں گے؟ بچہ آپ کو دیکھ کر بڑا ہوتا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے؟
والد کا اخلاق والدہ کے ساتھ کیسا ہے، والد کا اخلاق بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، والد کا اخلاق اپنے والدین کے ساتھ کیسا، سب دیکھ رہا ہوتا ہے بچہ۔ اخلاق، صبر، تحمل، بردباری انسان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے۔ جو انسان جتنا گہرا ہوتا ہے اتنا کامیاب ہے۔ جو ہر بات میں جواب دے دے، ہر بات میں اکھڑ جائے، بہت کھوکھلا آدمی ہے، یہ آدمی چل نہیں سکتا۔ اور خاص طور پر جہاں زبان، جس کے لیے کئی گناہ لکھے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ قبر کے اندر عذاب زبان کی وجہ سے۔ اخلاق کی کتاب جوانوں کو پڑھنی چاہیے۔ اخلاق کیسے ہونا چاہیے، علماء اخلاق کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ہم جب امام خمینی کے درس میں بدھ کو جاتے تھے تو اس کے اگلے دن تک ہماری ہڈیوں میں کپکپاہٹ ہوتی تھی۔ ایک دن گزرتا، 2 دن گزرتا، 3 دن، آہستہ 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 اتوار آتا، ہم پھر اسی دنیا کی طرف، مطلب عام آدمی ہو جاتا، پھر بدھ، پھر منگل، پھر دوبارہ بدھ، پھر وہی کیفیت۔ اخلاق، نصیحت بہت ضروری ہے۔ آج کے جوان نصیحت نہیں سن سکتا، والدین 1 منٹ نصیحت کریں بھاگ جائے گا، بولے گا آپ کو کیا پتا، آج کے جوان۔ اور امام کیا فرماتے ہیں کمیل سے، مولا کائنات کمیل سے کیا کہتے ہیں، کمیل واز کرو، واز، کان سننا چاہتے ہیں۔ نصیحت بہت ضروری ہے۔ انسان کی زندگی میں کوئی ایسا ہونا چاہیے، بڑا بزرگ، کوئی مینٹور، کہ جس کی نصیحت پر انسان عمل کرے۔ ملا مہدی ناراکی کہ جنہوں نے کتاب لکھی تھی جامع و سادہ، عربی میں کتاب ہے اخلاق پہ، اس کا خلاصہ اردو کے اندر بھی ہے، جو فارسی کی کتاب سے ہے، وہ ہے معراج و سادہ، اردو کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ ان کے بیٹے نے اس کو کیا ہے، اور وہ جو کتاب تھی ملا مہدی ناراکی نے لکھی، عربی کی کتاب تھی۔ نجف کے حوزے میں اس کو بہت لوگوں نے قبول کیا۔ نجف زیارت پہ گئے تو لوگ بہت ملنے آئے، علماء ملنے آئے کہ آپ نے کتنی اچھی کتاب لکھی ہے۔ ایک عالم ملنے نہیں آیا، اور وہ کون تھا؟ سید مہدی بحر العلوم، بہت بڑے عالم دین تھے، جسے امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کے علم کو منتقل کیا تھا۔ اتنی بڑی ہستی، وہ ملنے نہیں آئے، تو انہوں نے کہا میں خود ملنے جاتا ہوں۔ تو کسی نے کہا نہیں، آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا، آپ مہمان ہیں۔ کہا نہیں، وہ سید بھی ہیں اور بزرگوار بھی ہیں، بڑے عالم ہیں۔ چلے گئے، وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے، ان سے بات ہی نہیں کی، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ تھوڑے دن اور گزرے، انہوں نے کہا میں پھر سید کے پاس جاتا ہوں۔ تو کسی نے کہا بھائی آپ کتنا، آپ کو شکستہ نفسی کی ضرورت نہیں ہے، مطلب وہ نہیں آئے، نہیں آئے۔ کہا نہیں، سید ہے۔ پھر گئے، پھر درس ہو رہا تھا، درس ختم ہوا، اٹھ کے چلے گئے، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ یہ پھر زیارتوں پہ گئے، کربلا، کاظمین، سامرا، واپس نجف جانے لگے، نجف سے واپس اپنے گھر کی طرف۔ کہا کہ میں ایک اور دفعہ سید کی خدمت میں جاتا ہوں۔ تو اطراف میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا بس کر دیں، کتنا اپنے آپ کو گرائیں گے آپ۔ کہا نہیں، وہ سید ہے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ ملا مہدی ناراکی آ رہے ہیں، تو دوڑتے ہوئے گلی میں جا کر استقبال کیا، لے کر آئے، بیٹھے، باتیں کی، اور کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے، میں نے آپ سے بات نہیں کی۔ کہا نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ کہا میں دیکھنا چاہتا تھا جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے، وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ بہت ضروری ہے اخلاق۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں۔ ایسا زندہ رہا۔ اخلاق عقل کو رشد دیتا ہے، اخلاق عقل کو وقت دیتا ہے، اخلاق انسان کو سوچنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ جو آدمی غصے میں ہر وقت ناراض رہتا ہو،
پھٹ جاتا ہو، زبان ہر وقت چلتی ہو، وہ آدمی کبھی بھی عقل سے سوچتا نہیں۔ اس لیے تو آپ دیکھیں نا، غصے کی وجہ سے طلاقیں، قتل، رشتے سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ اسے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، تھوڑی دیر کی ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی دیر اگر میں اٹھ کے کہیں چلا جاؤں گا تو کون سی میری عزت میں کمی آ جائے گی؟ لیکن جسے خدا کی بارگاہ کی فکر نہ ہو، وہ دنیا کے رتبوں میں پھنسا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو بہت بہتر کریں۔ یہ تین چیزیں بہرحال میں نے خلاصتاً آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ بہت ضروری ہے انسان محترم۔ جب عقل ایکٹیویٹ ہوگی تو پھر ڈاؤن لوڈ ہوگا، پھر پتہ چلے گا امام زمانہ کے لیے کیا کرنا ہے۔ عقلوں پہ تالا لگ جائے، عقل سوچنے کے قابل نہ ہو، دشمن چاہتا ہی یہی ہے۔ دشمن نے اتنی جو یلغار، ثقافتی یلغار یہ جو لگائی ہوئی ہے، اس کا اصل ہدف کیا ہے؟ عقلیں کام نہ کرے، ساری رات موبائل پہ بیٹھو، فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ دشمن یہی چاہتا ہے، اٹھا نہ جائے۔ جب روح کمزور ہو جائے اور بدن بھاری ہو جائے تو فجر میں اٹھا نہیں جاتا، چاہے 6 الارم بھی لگائے گئے۔ ماں اٹھاؤ ڈا تک جاتی ہے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ اور کیا بات ہے شہداء کی! ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ جب میں نوجوان تھا تو مجھے اٹھاتا تھا اور میں ناز کرتا تھا، کبھی اس کروٹ سو جاتا تھا، کبھی اس کروٹ سو جاتا تھا، ناز کرتا تھا، تو بلاتا تھا مگر میں نہیں آتا تھا۔ اور اب جب میں جنگ میں خط مقدم پہ کھڑا ہوں، شہادت چاہتا ہوں، اب تو ناز کر رہا ہے، اب تو مجھے نہیں بلا رہا پروردگار۔ بہت ضروری ہے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ خدا میرے وجود کو ایسے لے جیسے اس نے اپنے ولیوں کے راستے پر چلنے والوں کو لیا ہے، جن کے سردار کا سر تن سے جدا ہو، ان کے ماننے والوں کی گردن کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب یہ انسان اپنے اندر پیدا کرے۔ ایک شہید، یہ جو بہرحال اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ 13 سال کا جب تھا تو اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے گیا، پہاڑوں پہ، کہا کہ جاؤ پانی لے آؤ چائے کے لیے۔ وہ پہاڑوں پہ گیا تو اس نے وہاں آبشار تھے، پانی تھا، اس نے کہا میں بھر کے لے آؤں گا۔ اس نے کیا دیکھا کہ کوئی خانوادہ ہے، کوئی گھر والے ہیں، کوئی خواتین ہیں، نہا رہی ہیں۔ ایک دم اس نے اپنے آپ کو موڑ لیا اور خدا کی بارگاہ میں گفتگو کرے۔ 13 سال کا بچہ کیا کہتا ہے؟ کہا پروردگار کوئی دیکھ نہیں رہا، گناہ آمادہ ہے مگر دیکھ نہیں رہا، مگر تیری خاطر میں پلٹ رہا۔ جیسے ہی اس نے چلنا شروع کیا، جو راستے میں پتھر پڑے تھے اس میں سے آوازیں آئیں، سبوح قدوس سبوح۔ وہ ذکر جو کائنات کر رہی ہے وہ مجھے کب سنائی دے گا؟ کیونکہ میں نے اپنے کانوں کو دنیا کی باتوں سے مشغول رکھا ہوا، فرصت ہی نہیں۔ کبھی میں بھی تنہائی میں اٹھوں، کبھی فجر سے پہلے صرف اس کے لیے اٹھوں، تو ہو سکتا ہے مجھے بھی عرش کے ذکر سنائی دے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تسبیح، زمین اور آسمان تسبیح کر رہا ہے، اور جو اس کے درمیان میں ہے وہ سب تسبیح کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ذکر کب سنیں گے ہم؟ کب سنائی دے گا؟ اگر یہ سنائی دینے کی کوشش نہ کی تو وہ آواز نہیں آئے گی کہ جب یوسف زہرا آئے گا، انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو کوشش کریں۔ بس آپ کے لیے بہت زحمت، وقت جو ہے وہ
اتنا ہی خدا بہرحال آپ کی اس عزاداری کو، مجلس کو قبول فرمائے، چند بہرحال متبرکاً مجلس کو اس قابل کرے کہ وہ ماں جو مدینہ سے چلتی ہے، مجلس عزاداری کی بڑی قیمت ہے عزاداران محترم۔ گریا سید الشہداء پر ایک قطرہ بھی آنکھ میں آئے جہنم کی آتش سے بچا دیتا ہے۔ خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہم حسین پر گریا کرتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی ایک قالین کا چھوٹا قالیچہ جو کہ بہت قدیمی تھا ہاتھ میں لیے بازار میں گھوم رہا ہے، مقروض ہے، پیسوں کی ضرورت ہے اور گھوم رہا ہے، لیکن قالین کا ایک حصہ مٹھی کے برابر جلا ہوا تھا۔ قالین بڑا قیمتی تھا، ہاتھ کا بنا ہوا، جس دکان پہ جاتا تھا وہ دیکھتے تھے مگر جلا ہوا حصہ دیکھتے تھے۔ کہا 100 تومان میں دے دو، کوئی کہتا تھا 120، اس سے زیادہ کوئی نہیں خریدے گا، جلا ہوا ہے، مگر اس بیچارے کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ ممنون کہتا کہتا ایک دکان سے دوسری دکان گھومتا رہا، ایک دکان پہ پہنچا، اسے یاد آیا کہ جہاں 30 سال پہلے اپنے بابا کے ساتھ بھی اس دکان پہ آیا تھا۔ دیکھا کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، جانے لگا تو آواز آئی، کہا قالین بیچنا ہے؟ پہلی دکان تھی جس میں دکاندار نے خود پوچھا، کہا ہاں۔ اس نے قالین کو دیکھا، کہا بہت، یہ تو بڑا پرانا ہے، اب تو ایسا بنتا بھی نہیں، لیکن جیسے اس نے جلی ہوئی جگہ دیکھی، مگر تم نے اس کا خیال نہیں رکھا، بچوں نے جلا دیا ہوگا؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر کیسے جل گیا؟ تو کہا کہ بس وہ چائے کی کیتلی انگاروں پہ رکھی تھی، حسین کی مجلس تھی، انگارے گرے اور جل گئی، بس غلطی ہماری ہے۔ آپ کو پتہ ہے خیال، جیسے ہی اس نے یہ بولا وہ شخص گریا کرنے لگ گیا، رونے لگا دیوار سے۔ اب یہ پریشان ہے، دیکھا وہ بلک بلک کے رو رہا ہے۔ کہا میں معذرت چاہتا ہوں، اتنی کوئی ارزش نہیں ہے؟ کہا اس کی ارزش نہیں۔ کہا میں نے کوئی بات بری کی ہے، میں جاتا ہوں؟ کہا نہیں رکو۔ روتے روتے اس نے چیک لکھا، جو 100 تومان کا کوئی نہیں خریدتا تھا، اس نے 2 ملین تومان کا چیک کاٹا، آنسو گر رہے ہیں۔ حسین کی مجلس میں جلا ہے، اپنی میز پر ساری زندگی رکھا رہا، گلابوں سے اس جگہ کو بھرا، لوگ تبرک میں گلاب لے کر جاتے تھے۔ عزاداران محترم، کاش کہ یہ دل بھی حسین کے لیے جل جائے تو اس کا خریدار وہ ماں ہے جو مدینہ سے چلی، گلی گلی کوچے کوچے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں آ کر اپنے لال کا پرسا، یا سیدہ ایام ازا بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، گریہ نہ کر سکے، مگر یہ ناچیز سے آنسو ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے گا۔ ابھی آپ اپنی زبان میں مصائب پڑھ رہے تھے تو ایک بچی کا ذکر ہوا، شام میں قافلہ پہنچا ہوا ہے اور اس بچی کو کتنی حسرت تھی مدینہ جانے کی۔ خدا آپ کو اس کا اجر، خدا آپ کو اجر دے۔ چھوٹی بیٹیاں باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، جس کی چھوٹی بچیاں ہیں نا اسے پتا ہے، اور جب باپ گھر سے نکلتا ہے
چھوٹی بیٹی آتی ہے، بابا کب آؤ گے؟ بس یہی روز عاشورہ ہوا، امام کی سواری چلنا شروع ہوئی، امام نے کیا دیکھا؟ سواری چل نہیں رہی، ایک بچی ہے جو ذوالجناح سے لپٹ کے روک رہی ہے۔ امام نیچے آئے، بچی کو گلے لگایا، بچی جانتی ہے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ بچی نے ایک خواہش کا اظہار کیا، بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑاؤ بابا۔ یہ سننا تھا۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی، کچھ کہا، بچی خاموش ہوئی، امام چلے گئے۔ کس حسرت بھری نگاہ سے یہ بچی دیکھ رہی تھی۔ عصر عاشور امام زمین پر آئے، کیسے اس بچی نے دیکھا۔ بعض مقتل میں بیان ہوتا ہے بچی سے صبر نہ ہوا، خیموں کو چھوڑا، اپنے بابا کی طرف دوڑی ہے۔ نہ مارو میرے بابا کو، لیکن بچی کو پیار سے نہیں ہٹایا، تازیانوں تماچوں سے دور کر دیا۔ شام غریب آئی، بی بی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا بچی موجود نہیں ہے۔ بی بی مقتل میں گئی، رات ہے، تاریکی ہے، گلشن زہرا کے پھول بکھرے پڑے ہیں، سر بریدہ لاشیں۔ دیکھا بچی ایک بدن پہ سو رہی ہے۔ بی بی زینب نے کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ پھوپھی جان آپ تو جانتی ہیں میں بابا کے سینے کے بغیر سو نہیں سکتی۔ یہ سننا تھا تو بی بی نے کہا آپ کو کیسے پتا یہ بابا کا سینہ ہے؟ تو میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیا الیا۔ بس شام غریباں گزر گئی۔ بس میں بڑی تیزی سے شام کے بازار، شام کا دربار ہے، بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہوئی، وہ لعین اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، امام کا سر رکھا ہوا ہے، جس لبوں پہ رسول بوسہ دیتے تھے اس پر چھڑی مار رہا ہے۔ یہ بچی چھپ چھپ کے دیکھتی ہے میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ بس شام کا زندان، بچی سے صبر نہ ہوا، بابا 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 بابا، آواز آئی جاؤ اس کو بابا دے دو۔ کسی بیٹی کو ایسے اس کا بابا نہ ملے۔ کیا ملا؟ تشت آیا، کپڑا ہٹا، اتنے دنوں بعد بچی نے بابا کو بڑے قریب دیکھا، بالوں میں خاک، چہرے پر زخموں کے نشان، لبوں پہ تازہ چھڑی کے نشان۔ بچی نے لبوں کو لبوں سے لگایا، بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا دامن جل گیا، بابا پانی مانگتے تماچے پڑتے، بابا اگر یہ گوشوارے مانگتے میں خود دے دیتی بابا۔ یہ کہتے کہتے بچی خاموش، انا للہ و انا الیہ